سمبلز اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ہے، سیلف ریفلیکٹو ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ جو سمبلز ہیں، جو سائنز ہیں، جو امیجز ہیں، وہ کس طرح سوشل اور کلچرل چینج کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور جو سمبولک امپورٹنس کسی سوشل ایکٹ کی وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا سوشل چینج سے کیا تعلق ہے. اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن جو ہے وہ ڈفرنٹ سینسز، اپنی جو 5 سینسز یوز کرتا ہے سراؤنڈنگ ورلڈ کو، یا خاص طور پہ سوشل ورلڈ کو سمجھنے کے لیے، جس طرح کہ اور پھر وہ جب اس کو سمجھتا ہے اس کو پھر میننگ دیتا ہے، کچھ سمبل دیتا ہے، اور وہ جو میننگ اٹیچ کرتا ہے ان ایکٹ کے ساتھ، اس کو سمبل کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ درخت کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی جاتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ملیں گے کچھ دنوں کے بعد. اس طرح بہت سارے سمبل اور تھے جن کو یوز کیا تھا ہسٹوریکل ٹائم میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو سمبولک انٹریکشنزم کا کانسیپٹ ہماری سوشیالوجی میں بہت اس نے ایک کردار ادا کیا کہ ایک سمبل کا سسٹم پورا جو ہے، جس کو آگے ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک سائن کا، سمبل کا پوری ایک سائنس ڈیولپ ہوگی ایز اے ڈومین آف نالج، اور وہ کس طرح اس نے پھر آگے گرو کیا. اب ہم اس کو جس کو آپ لٹرل میننگ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ a symbol is anything that carries a particular meaning recognized by people who share a culture. بہت سمپل ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ سمبل کہہ لیں جس کے ایک پرٹیکولر میننگ ہوتے ہیں، اور اس میننگ کو تمام لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ اس ایکٹ کا یہ میننگ ہے، اور وہ لوگ ایک کلچر میں رہتے ہیں، ایک کلچر کو شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان میں ٹریفک نظام کی بات کریں تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رکنا ہے. تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ ایک سمبل ہے. ہمیں سب پتا ہے کہ ہم نے ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا، وی ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر بیکاز دیر از ریڈ لائٹ. تو یہ ایک بہت کروڈ قسم کی ایگزامپل ہے آپ کے سمبل کی. اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اوور آل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمبل when we can see the human capacity to create and manipulate symbol reflected in the very different meaning associated with the simple act of winkling an eye ہے. اس میں وہی بات جو میں پیچھے دہرا چکا ہوں، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کا جھمکنا، اس کے بھی ایک معنی ہے. اگر ہم ڈفرنٹ پھر میننگ ڈفرنٹ سمبل سے اٹیچ کرتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اس کو ہر ممبر آف دا سوسائٹی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے بارے میں رائے وہی ہوتی ہے جو اس کلچر کو شیئر کرنے والے دوسرے بندے کی ہوتی ہے. سو یہ بھی بات اہم ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی موو کرتی ہے کمپلیکسٹی کی طرف، ٹریڈیشنل ٹو انڈسٹریل کی طرف، اور آگے 21 سینچری کی بات کریں تو بہت سارے جو سمبلز ہیں ان میں کریٹیوٹی، انوویٹونیس، جدت آ چکی ہے، اور بہت سارے سمبل جو ہیں ان کے معنی، اور بہت سارے سمبل نئے کریٹ ہو چکے ہیں. ایوری ڈے لائف کی اگر ہم بات کریں، دا سینگ سوشیالوجی ان ایوری ڈے لائف باکس، وہ سائبر سمبلز کا کانسیپٹ ابھی ڈیولپ ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے کمپیوٹر میں اور ہماری کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں، خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کی ورلڈ ہے اس میں جو سمبلز ہیں، اور وہ سمبلز کا تمام جو کمپیوٹر یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان سمبل کے معنی اور پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ان کی انٹرپریٹیشن کا ایوری باڈی نوز. لیکن یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ جو سمبل ہیں وہ صرف ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کی کمیونیکیشن کے لیے ہم کچھ چیزوں کے نام رکھ لیتے ہیں، کچھ ایکٹ کے نام رکھ لیتے ہیں جن کو تمام جو ممبر آف دا سوسائٹی شیئر کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب سمبل ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ان سمبل کے اوپر ہم ڈیپینڈ بھی پھر کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور سمبلز کو ہم پھر گرانٹڈلی لیتے ہیں کہ سمبل کا مطلب یہی ہے. مثال کے طور پہ جو ہی ریڈ لائٹ جلتی ہے ٹریفک کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رکنا ہے.
ہم نے گرانٹرلی لینا ہے. نو نیڈ ٹو تھنک اوور, نو نیڈ ٹو ٹاک, کہ ہم اس پہ بہت ساری باتیں کریں. تو اس لیے جو ہے ہمیں اویئرنیس اوور آل ہوتی ہے, اور اس کو ہم انکنوینشنل وے سے بڑے ایزی لیئر موڈ میں اس کی ہماری انڈرسٹینڈنگ اور اس کے میننگ کا ہمیں پتا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں اور سمبل کے کانٹیکسٹ میں, کہ مثال آپ لے لیں کہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کے شعار جو ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کا نام ہے. تو ایوری مسلمز وہ شعوری طور پہ غیر شعوری طور پہ وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ کی بات آئے گی تو وہ اس کے لیے ایک سمبل ہے, اس کی پرائڈ کا, اس کی ریورنس کا, اس کے تقدس کا, اس کی سیکرڈنیس کا. اسی طرح کرسچینٹی کی بات کریں تو ظاہر ہے وہ چرچ کا نام آئے گا تو تمام جو کرسچنز ہیں ان کے لیے وہ سیکرڈ پلیس ہے. اور ہندوازم کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ سب جانتے ہیں, سب کانٹیننٹ کے لوگ, جو ان کا مندر ہوتا ہے وہ اس کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم سکھ ازم کی, سکھوں کی بات کریں تو وہ گردوارہ ان کے لیے ایک مقدس. تو یہ وہ سمبل ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں, اور ان کے سوسائٹی کے ماننے والے تمام لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور ان کے وہ شعوری اور غیر شعوری جو ان کا نالج ہے اس کا وہ حصہ ہوتا ہے.